لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دوسری امتوں پر فضیلت کا بیان ہے، اور امت اسلامیہ علی الاطلاق تمام امم سے بہتر ہے، اور دیگر امتوں کی بنسبت اس کی ابتدا اور انتہا دونوں بہتر ہے۔ اگرچہ ذاتی طور پر کچھ ہستیاں بہت زیادہ فضیلت اور کمال کی مالک تھیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق احادیث موجود ہیں، جو یہ ارشاد ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت اسلامیہ کی فضیلت صرف اس لیے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس راستے سے ہٹ جائیں تو ان کی فضیلت جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ وہ کافروں سے جہاد کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ اسلام لے آئیں، اس لیے انہیں غیروں پر ترجیح دی گئی۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور تؤمنون باللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ جس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کو نہ مانا اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، اس لیے کہ وہ حضور کو عطا کردہ معجزہ بیاں آیات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ برائی کو روکنا ایک مسلمان پر کس قدر لازم ہے۔ فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی کسی بھی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ قوت بازو سے اس کو مٹا دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اس برائی کو دل میں برا سمجھے۔ یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کمزور ترین ایمان یعنی یہ ایمان والوں کا کمزور ترین فعل ہے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ ہاتھوں سے برائی کا ختم کرنا یہ حاکموں کے لیے ہے، اور زبان سے برائی کے خلاف جہاد کرنا یہ علماء کے لیے ہے، اور دل میں برائی کو برا سمجھنا یہ عوام کے لیے ہے۔ اور بعض جگہ تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو شخص جس قوت کا مالک ہو اسے وہی قوت اس برائی کے مٹانے میں صرف کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ یہاں تعاون، اس آیت میں جو تعاون کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد نیکی کی ترغیب دینا ہے، نیکی کے راستوں کو آسان کرنا ہے، اور شر و فساد کو حسب طاقت بند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور پھر مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے تو خود بھی اس پر عمل کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا میں نے معراج کی رات ایسے آدمی دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل اور مسند انس بن مالک کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آئیے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ سورہ بقرہ۔ فرمایا کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو، اپنی نفسوں کو، اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟
لہٰذا مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکیں، مگر اپنے آپ کو کبھی نہ بھولیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، سورہ توبہ۔ فرمایا اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں اور نماز کو قائم رکھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب جو نیکی کا حکم دینا بند کر دے وہ اس ممدوح جماعت میں سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی مذمت کی ہے جنہوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا تھا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، سورہ مائدہ۔ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے تھے اور بہت ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ جب کوئی قوم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے اور لوگوں کو برائی سے روکے تو ان کے متعلق کیا وعید ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا، نہیں تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تم پر ایسا حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہارے بزرگ بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مددگار طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، وہ بخشش طلب کریں گے مگر انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ الکشف والبیان کے اندر یہ موجود ہے۔ اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تفسیر روح البیان میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آبادی والوں پر عذاب کو بھیجا اور اس آبادی میں 80,000 ایسے افراد تھے جنہوں نے انبیاء کی طرح عمل کیے تھے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوا کہ وہ نیک ہیں، ان پر عذاب نازل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور نہ ہی لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے۔ اب ذرا یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی مسلمان مومن بندہ کسی کو نیکی کا حکم دے تو اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مشرکین سے لڑنے کے علاوہ بھی کوئی جہاد ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں، ایسے جہاد کرنے والے رہتے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان پر فخر کرتا ہے، ان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ حضور وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے رب العالمین نے اتنا کچھ انعام رکھا ہے، ان کا مقام رکھا ہے، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے، وہ کون لوگ ہیں اور ان کا عمل کیا ہے؟ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں اور اللہ ہی کے لیے لوگوں سے دشمنی رکھنے والے ہیں اور اللہ ہی کے لیے لوگوں سے محبت رکھنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ شہداء سے بھی افضل ہیں۔ احیاء علوم الدین کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے، میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے، جامع الحدیث میں حدیث موجود ہے، کہ جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اسی وجہ سے حاکم نے اس نیکی کا حکم دینے والے تبلیغ کرنے والے کو قتل کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ شہید ہے، اور ایسا شہید نہیں
کہ جس کے لیے صرف جنت کا سامان پیدا کیا گیا ہو. فرمایا نہیں، ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوگا. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو نیکی کا حکم دیتے دیتے راہ خدا میں شہید ہو گیا.